پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں ویلن وچ گنا رو نو کہو ہن رہو محمد ہن یہ روے تے منا۔ واہ کیا بات ہے امام دین، آج اتنا صوفیانہ کلام، خیریت تو ہے؟ بس ڈاکٹر صاحب جان شکنجے میں آ گئی ہے، کس کی؟ پوری عوام کی جان شکنجے میں ہی ہے جی، اس لیے کہ ابھی وہ کرونا جو ہے وہ پوری طرح ختم نہیں ہوا، ذرا اس کی شدت کم ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ اپنا یہ آ گیا ہے اپنا دوسرا مچھر، ڈینگی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ جی جی، یہ جو ڈینگی ہے نا، میں نے اس کا کاغذات چیک کروائے ہیں، یہ ڈینگی شیخ ہے اس کا نام پورا۔ امام دین بہت بری بات ہے۔ نہیں بری بات نہیں ہے، میرا سانڈو جو ہے نا وہ بھی شیخ ہے، اور اس کی عادتیں بھی جو ہیں وہ مچھر سے ملتی جلتی ہیں، پورے خاندان کا وہ خون چوس لیا ہے اس نے، یعنی خود کوئی کام کرتا نہیں ہے، بس کھا لیا پی لیا، خون چوس رہا ہے ڈاکٹر صاحب وہ ہمارا۔ امام دین پروگرام کا آغاز ہی آپ نے کیا ہے غیبت کے ساتھ۔ غیبت کے ساتھ نہیں کیا ہے، اس کا نام جو ہے وہ اس کا نام ہے شیخ ڈینگی۔ کس کا نام؟ سانڈو کا۔ تو سانڈو کہاں سے آ گئے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈینگی فیور کے حوالے سے، کووڈ کے حوالے سے، جہاں کوئی بات ہوگی سانڈو سب سے پہلے آپ کے ہوتے ہیں۔ وہ آخر میں ہوتا ہی نہیں، وہ شروع میں ہی آ جاتا ہے۔ پورے گاؤں والوں نے مجھے پیسے اکٹھے کر کے دیے ہیں کہ آپ شہر جائیں، اچھا، اور مچھر مارنے والی جو دوائی ہے وہ لے کر آئیں، تاکہ ہمارے معصوم بچے جو ہیں وہ اس موذی مچھر کے کاٹنے سے جو بخار ہو رہا ہے، جی ڈینگی ہو رہا ہے، جی، تو وہ اس کا علاج ہو سکے۔ اور کچھ جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مچھردانیاں لا کر دیں ہم۔ امام دین آپ کے ہاں بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ہے؟ ہیلتھ یونٹ تو ہے جی، مگر بیسک وہاں نہیں لکھا ہوا۔ بنیادی مرکز صحت ایک ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو اردو میں تو لکھا ہوا ٹھیک ہے نا؟ ہے، بنیادی صحت مرکز۔ جو بنیادی مرکز صحت ہے نا، وہاں پہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ہاں جی، آپ ان کے پاس جائیں ہاں جی، کہ ہمارے علاقے میں مچھر بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے، دوسرے جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں نا، ہاں جی، آپ وہاں جائیں، اچھا ان سے کہیں کہ مچھر بہت ہو رہے ہیں تو وہ آ کے خود اسپرے کریں گے۔ اچھا، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ہمیں خود پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے مچھر سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ میرے پاس علاج ہے اس کا۔ وہ کیا ہے؟ یہ پاتھیاں ہوتی ہیں نا جی، جو گوبر ہوتا ہے؟ گوبر جو ہاں ہوتا ہاں ہے جی، وہ بہترین علاج ہے جی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پاتھیاں لے کر نا جی، اچھا ان کو گھر کے جو نکریں ہوتی ہیں نا، جی، مثلا دروازہ ہے، اچھا وہاں پر ایک پاتھی جلا کی تو رکھ دی جائے، اچھا جی، اس کا مٹھا مٹھا دھواں جو ہوگا نا جی، وہ مچھر کو پسند نہیں ہے۔ تو گاؤں میں تو کر دیں گے، شہر میں کیا کریں گے؟ وہ جی پہلے تو گاؤں میں جہاں پر آبادی زیادہ ہے اور وسائل کم ہیں، ان کا جو سہولت ان کو پہنچنی چاہیے۔ اچھا چلیں، اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کچھ ہماری ڈیوٹی بھی ہے۔ جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہیں گاؤں میں دروازے کے پاس ہی چھپڑ لگا ہوا ہے، تو جب چھپڑ ہمارے دروازے کے پاس ہی ہوگا تو مچھر کو کوئی لوڈ ہے کہ وہ کہیں اور جا کے رہائش اختیار کرے اور اس سے زیادہ کرایہ ادا کرے۔ ہاں، یہ تو بات ویسے آپ کی صحیح ہے امام دین۔ یہ مچھر جو بیماری پھیلاتا ہے ڈینگی، ہاں جی، ہاں جی، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ دیکھو یہ آیا تو جہاز جوہی میں بیٹھ کے ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے یہاں کی پیدائش نہیں ہے اس کی۔ اچھا جی، اور دوسرا جس طرح بھی آیا اس نے آ کے کافی نقصان پہنچایا ہمیں۔ امام دین
اور اس کی شکل جو ہے نا وہ میں نے غور سے دیکھ لی ہے. دیکھ لیا آپ نے؟ ہاں جی، یہ بہت کالے رنگ کا ہوتا ہے جیسے میرا سانڈو، چلو. اور اوپر اس کے یہاں پر سفید سی لکیر ہوتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ مچھر کی ڈیٹیل میں جا کے اسٹڈی کرنا، ہاں جی ہاں جی، اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ فائدہ یہ ہوگا کہ میں سادہ مچھر ایک طرف کر دوں گا اچھا جی. اور ڈینگی ایک طرف کر دوں گا. اچھا ڈینگی کو موزی جو ہے جی. اس کو مارے بغیر میں نہیں چھوڑوں گا، اور اچھا. سادہ جو ہوگا اس کو میں کہوں گا تو ماؤ جڑا اور کھلا ہی کھا. اور سادہ مچھر کیا پھیلاتا ہے؟ سادہ مچھر کیا پھیلاتا ہے؟ کیا ملیریا؟ اچھا، سادہ ملیریا کی ڈیوٹی کر رہا ہے اور ڈینگی جو ہے وہ دوسری ڈیوٹی کر رہا ہے. یہ ہے ایڈیز مچھر. ایڈیز میں نے نام کیا کرنا ہے؟ میں کوئی شناختی کارڈ بناتا ہوں مچھروں کو. کو تعلیم بھی تو دے نا، پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ یہ ایڈیز ہوتا ہے. اور یہ جو مچھر ایجپٹائی اس کو ہم کہتے ہیں، ایڈیز ایجپٹائی، اور ایک ہوتا ہے ایلبو پکٹس. اچھا ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ دو طرح کے. یہ دو نام میں یاد کر لوں گا. حکومت مجھ کو انعام دے گی کچھ؟ امام دین، حکومت بہت انعام دے گی آپ کو کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک ایسے تعلیم یافتہ بزرگ موجود ہیں جن کو مچھر کا نام بھی پتہ ہے کہ یہ ڈینگی پھیلانے والے مچھر ہیں، ایڈیز ایجپٹائی اور ایڈیز ایلبو پکٹس. نام کا پتہ ہے، وہ کیا تباہی مچاتے ہیں، کام کا نہیں ان کے اب پتہ. کام بھی تو دیکھیں نا. کام تو اب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم نے اپنے آپ کو مچھروں کے کاٹنے سے بچانا ہے، اپنے گھروں کے اندر ہم نے مچھر کو داخل نہیں ہونے دینا. ہم نے گھروں کے باہر ایسی جگہوں پہ، جیسے آپ نے کہا چھپڑ تو ہو لگا گیا ہوتا ہے. لیکن اب جیسے شہروں کے اندر ہاں جی، وہ پرانے جو برتن رکھے ہوتے ہیں، ٹائر رکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ پانی کھڑا ہو سکتا ہے. بوٹے ایسے پھل بوٹے جو ہوتے ہیں وہ ان میں پانی جی اسی دن دے دینا جس دن بارش ہوئی ہے. بالکل. گملے جیسے گملے ہوتے ہیں نا، وہاں پر جی ہاں، پانی اکٹھا ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ مچھر پرورش پا سکتا ہے. اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ مچھر دن کے وقت کاٹتا ہے. اچھا، لیکن ڈیوٹی دن میں لگی ہوئی. نہیں امام دین، ابھی بھی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ دونوں وقت ہی کاٹتا ہے. اچھا، اس کا ٹائم نہیں ہے؟ یہ دن میں بھی کاٹتا ہے اور یہ رات کو بھی کاٹتا ہے. جس وقت موقع ملتا ہے کڑکا دیتا. ہاں جی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عام مچھر ہے نا، جب وہ کاٹتا ہے تو ایک تو وہ حصہ زیادہ سرخ نہیں ہوتا، اچھا، اور ایک اس میں زیادہ خارش نہیں ہوتی. اچھا، ایڈیز جب کاٹتا ہے نا تو ایک تڑفا کے رکھ دیتا ہاں جی، ایک تو وہاں پر نا خارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور سرخ ہو اور جاتا. سرخ ہو جاتا ہے. اور کون سی جگہ پہ کاٹتا ہے؟ جو حصہ جہاں پہ کپڑا نہ ہو، جیسے ٹخنا ہو گیا یا یہ کوہنی ہو گئی. عموماً جی عموماً اور خصوصاً جی جب ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ٹخنا جو ہے، تمت جو ہوتا ہے ہمارا، وہ ذرا سا اونچا ہو جاتا ہے، سلوار اونچی ہو جاتی ہے. ہمیں یاد نہیں رہتا کہ مچھر تو نیچے بھی ہے. ہاں جی. تو وہ چپکے سے آتا ہے دبے پاؤں، بغیر ادھر ادھر کسی کو پتہ لگے، ہاں جی. اور آ کے پہلے ارمان سے بیٹھ جاتا ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ جس کی ٹانگ ہے اس کو محسوس ہی نہیں ہوا، تو وہ اپنا زور کی دندی کاٹ کے تو یہ جا اور وہ جا. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ مچھر اس انسان کو کاٹ کے آیا ہوتا ہے جس میں یہ وائرس پہلے سے موجود ہوتا ہے. اچھا، کسی مریض سے ہو کر آیا ہوتا ہے، اس کی تمارداری کے لیے گیا ہوتا ہے، وہاں سے اس کی بیماری لے آتا اور کسی اور کو منتقل کر دیتا. بالکل، یہ ہے، اسے ہم کہتے ہیں ویکٹر، کہ ایک سورس ہے جو بیماری پھیلانے کے کام آتی ہے. اچھا، اس کی شکل جو ہے جی، یہ بالکل ٹکے جیسی کیوں ہے؟ امام دین، جو اس کا سٹنگ ہوتا ہے نا، وہ سیدھا جا کے جلد کے اندر یہ وائرس کو داخل کر دیتا ہے جب یہ کسی کو کاٹتا ہے. اچھا، یہ اپنی جو سرنج ہے، جی جو سوئی ہے، جی جی جی، اس کو صاف نہیں کرتا اسپرٹ سے؟ میرا خیال ہے اب کہ آپ ایک دو مچھر پکڑیں اچھا، اور ان کے سٹنگز کو خود ہی آپ صاف کر کے اور ان کو دوبارہ اڑا دیا کریں، تاکہ وہ مجھ کو بھی کاٹے. نہیں، آپ کو کیسے کاٹیں گے جب آپ ان کو اسپرٹ سے صاف کر دیا کریں گے؟ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں جو ڈاکٹر ہوا کرتے تھے نا جی، جی جی،
ان کا میں نے دیکھا ہوا ہے حساب کتاب کہ ان کے پاس زیادہ سوئیاں نہیں ہوتی تھیں، جی ڈبی کے اندر 2-3 سوئیاں ہوتی تھیں اور اسپرٹ ڈالی ہوتی تھی، جی اور جب وہ مثال کے طور پہ ایک مریض کو انہوں نے ٹیکہ لگایا ہے جی تو وہ روئی جو ہوتی ہے نا جی اس کو اسپرٹ میں ڈبو کے تو اس سے وہ سوئی کو صاف کر کے تو رکھ لیا کرتے تھے۔ امام دین جو غریب ملک وہاں پر مجھے لگتا ہے آج بھی یہی کام ہوتا ہوگا۔ دیکھیے میں اب اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے چشمدید میں نے یہ دیکھا ہوا۔ امام دین آج بھی ہمارے ایسے علاقے جو بہت پسماندہ ہیں، جہاں پہ غربت ہے، اب یہ عطائیت کیا ہوتی ہے؟ وہ عطائی جو ہوتے ہیں اسی کو تو ہم عطائیت کہتے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک ہسپتال میں ایک صاحب جو دن کے وقت مالی کا کام کرتے تھے ہاں جی، اور شام کو وہ ایک گاؤں میں ٹیکے سفید کوٹ کرتا پہن کے سفید کوٹ پہن کے اور باقاعدہ نسخے لکھا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ سفید کوٹ پہنتا ہے۔ تو اسی کو تو عطائیت کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔